بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زونی آفیشیل 3M کے معزز ناظرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے یا اس سے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ تشریح: اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں: ودود، بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسروں کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور غائب محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہو گئے تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بے احسن و وجود چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے، جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی سی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب عشق اور فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا اور ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ ولود، زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل کو باقی رکھنا ہے اور رحمت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بچے نہیں چاہتے یا کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش میں مشقت سے بچے رہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے، یا تو ایک یا دو سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و سیاحت میں آزاد رہیں۔ اللہ کی پناہ، اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت میں فخر کی بات رہے۔ یہ بات کہ بچوں کے کثرت غربت کا سلسلہ سبب ہے، یہ غلط ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث بنیں گے۔ پریشانی اور مصیبت تو غلط تعلیم و تربیت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ بچے اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث، صدقہ جاریہ اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والی اور شب برات کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو
درد زا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت جو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے تو اس پر ماں کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب سے رات میں جاگنا پڑے تو راہ الہی میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کنز الاعمال 16/405۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف و علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر غایت درجہ محبت و تعلق کا اظہار کرے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، خوش نہ ہوں گے، میں ایک پل بھی نہیں سوؤں گی۔ اللہ اکبر! کیا شان و آرام محبت و عشق کا! کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کرتی ہیں؟ اگر شوہر ناراض ہو یا اس کا ناراض ہو جانا حق بجانب ہو تو بھی بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں، مزے سے بے خبری سے سو جائیں گی۔ اگر آج یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت کا نشان بن جائے۔ شوہر کیسا ہی بد مزاج اور سخت مزاج کیوں نہ ہو، بیوی کی غیرت و محبت سے اس کی محبت و قدر ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قسم کی ایک حدیث مروی ہے، جیسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی، اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے، میں پل بھر بھی نہ سوؤں گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں۔ گویا اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے، اپنی جانب سے اسے ناراض نہیں رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے، کیونکہ شوہر کی رضا جنت ہے۔